بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مسئلہ فلسطین اس وقت پوری دنیا کی توجہ کا محور اور مرکز ہے۔ اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ عمارتوں کو منہدم کر دیا گیا، ہاسپٹلز، اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز اور وہ شہری علاقے جہاں بچے، عورتیں، بوڑھے اور بہت معصوم لوگ پناہ گزین تھے، ان مقامات کو نشانہ بنایا گیا اور ڈیتھ ٹول بڑھتے بڑھتے اس وقت 1500 سے تجاوز کر گیا ہے۔ جب ہم غزہ اسٹرپ کو ڈرون فوٹیجز کے ساتھ دیکھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں بام گرانے کے ساتھ اسرائیل نے غزہ کے اس حصے کو ملیہ میٹ کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ اسرائیل ہمیشہ ایک ایسے موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ انہیں غزہ اور اسی طرح مغربی کنارے میں اپنی فوجوں کو بھیجنے اور مسلمانوں کا قتل عام کرنے کا موقع ملے، اور اس بار کچھ یوں ہی ہوا کہ جب حماس کی طرف سے راکٹس فائر کیے گئے تو باقاعدہ باضابطہ طور پر اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے اعلان جنگ کیا اور مستقل بنیادوں پر غزہ کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ آخر یہ تنازع کیا ہے؟ یہودی تقریباً 2000 برس تک پوری دنیا میں اسکیٹرڈ اور منتشر رہے۔ جب لیو پنسکر نے آٹو ایمانسیپیشن تحریر کی تو یہودیوں کے اندر اس فکر کو پروان چڑھانے کی کوشش کی کہ ان کی ایک فادر لینڈ ہونی چاہیے۔ بعد میں تھیوڈور ہرزل نے دی جوئش اسٹیٹ کے نام سے ایک باقاعدہ کتاب لکھی اور اس جگہ کو لوکیٹ کیا اور کہا کہ وہ ریاست جس کے لیے یہودی اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اس ریاست کا نام یروشلم ہے۔ ظاہر ہے کہ یروشلم اس وقت عرب اکثریتی علاقہ تھا اور یہاں سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی۔ فرسٹ ورلڈ وار کے نتیجے میں جب 1917 میں جنرل ایلن بی بیت المقدس میں داخل ہوا اور جنگ عظیم کے نتیجے میں یہ خطہ جب برطانیہ کے زیر تسلط آیا، جہاں یہودی بڑی تعداد میں منتقل ہونے لگے اور یوں مقامی عرب آبادی کے ساتھ تناؤ کا آغاز ہوا۔ برطانیہ اور فرانس نے مشرق وسطیٰ کو تقسیم کیا اور مختلف ریاستیں وجود میں آئیں۔ البتہ فلسطین برطانیہ کے ہی زیر تسلط رہا، جہاں عرب اقوام اور صہیونی تنظیم کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگی۔ 1947 میں یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ فلسطین کو 2 علیحدہ حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ایک وہ حصہ جسے جوئش اسٹیٹ قرار دیا جائے گا، دوسرا وہ حصہ جسے عرب ریاست قرار دیا جائے گا، جبکہ یروشلم کو انٹرنیشنل سٹی قرار دیا گیا۔ تاہم 14 مئی 1948 کو جب اسرائیل کا قیام ہوا تو اگلے ہی دن اردن، مصر، شام اور عراق نے حملہ کر دیا۔ یہ پہلی عرب اسرائیل وار تھی جس کے نتیجے میں اقوام متحدہ کے منصوبے کے مطابق جہاں عرب ریاست بننا تھی وہ علاقہ مختلف ممالک کے قبضے میں آ گیا اور یوں فلسطینیوں کے لیے ایک بہت بڑے سانحے نے جنم لیا۔ 1967 میں عرب اسرائیل وار کے ساتھ ہی یہ مسئلہ نہایت پیچیدہ بن گیا جب اسرائیل نے عرب اتحاد کو شکست دے کر مصر سے غزہ کی پٹی، شام سے گولان ہائٹس اور جارڈن سے مشرقی یروشلم سمیت ویسٹ بینک یعنی غرب اردن کو چھین لیا۔ مصر کو سینائی سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ 1973 میں مصر اور شام نے اسرائیل پر اپنے علاقے چھڑانے کے لیے پھر حملہ کیا، جسے یوم کفور کی جنگ کہا جاتا ہے، کیونکہ یوم کفور یہودیوں کے ہاں وہ مقدس دن ہے جس دن یہ اپنی عبادات بجا لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ 6 سال بعد اسرائیل اور مصر کے درمیان امن معاہدہ ہو گیا، سینائی مصر کو واپس لوٹا دیا گیا اور جارڈن نے بھی کچھ عرصے بعد اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ فلسطین کے پاس اس وقت 2 علاقے ہیں، ایک غزہ اسٹرپ کہلاتا ہے اور دوسرا علاقہ ویسٹ بینک کہلاتا ہے۔ ویسٹ بینک میں ہی ایسٹ یروشلم ہے جس میں مسجد اقصیٰ اور وہ مقدس ترین مقامات موجود ہیں جن کی وجہ سے اسے الحرم القدس الشریف کہا جاتا ہے۔ غرب اردن کا رقبہ تقریباً 5970 اسکوائر کلومیٹر ہے، جبکہ غزہ کی پٹی صرف 365 اسکوائر کلومیٹر پر محیط ہے۔ غزہ کا بارڈر ایجپٹ سے، جبکہ ویسٹ بینک کی طرف سے یہ خطہ جارڈن سے ملتا ہے، اور اگر آپ نارتھ کی طرف چلے جائیں تو یہ سارا خطہ لبنان اور دمشق اور سیریا سے جا ملتا ہے۔ اسی لیے اس خطے کی اسٹریٹجیکلی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے برخلاف اسرائیل فلسطینیوں کا حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ابھی صورتحال کچھ یوں ہے کہ اسرائیل غزہ پر نہایت وحشیانہ بمباری اور کیمیکل ویپن کے استعمال کے ساتھ غزہ اسٹرپ کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر رہا ہے، جبکہ جوئش سیٹلمنٹس کے ذریعے سے
ویسٹ بینک کے حصے پر بھی اسرائیل اس وقت قابض ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے سویلین پاپولیشن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن پورے عالم اسلام میں اس وقت کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی کہ مسلمان متحد ہو کر اسرائیل کا باقاعدہ مقابلہ کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے تو بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ یہود کے 3 بڑے مشہور قبائل تھے۔ یاد رکھیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری کے گوشت میں زہر ملا کر دینے کی کوشش کی، ایک مرتبہ اونچائی سے بھاری پتھر پھینک کر شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس کا علم عطا فرمایا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ بنو قینقاع کے ساتھ جب غزوہ کا معاملہ درپیش ہوا تو اس کا سبب یہ تھا کہ ایک یہودی نے ایک مسلمان عورت کو سر بازار برہنہ کیا۔ اس وقت ایک مسلمان نے اس یہودی کو قتل کر دیا، اور جب یہود نے مسلمانوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو اور عہد کو توڑ دیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام تر قبائل کو جلا وطن کیا، اور بالآخر ہم دیکھتے ہیں کہ خیبر کے مقام پر ایک آخری بڑا معرکہ ہوا جس کے نتیجے میں یہود کو ہمیشہ کے لیے شکست ہوئی اور اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ نے فتح سے ہمکنار فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں ضرور بالضرور یہود اور نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بیت المقدس کو فتح کیا اور ایلیا کے مقام پر آپ نے معاہدہ کیا تو اس معاہدے میں ایک شق یہ بھی تھی کہ یہود کو یہاں باقاعدہ سکونت اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو مسجد اقصیٰ کی اہمیت سے روشناس کرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں کبھی سفر کرنا ہو تو 3 مقامات کے سوا کہیں سفر نہ کرنا: مسجد حرام، میری مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔ مسجد اقصیٰ القدس مسلمانوں کا اس روئے زمین پر تیسرا مقدس ترین مقام ہے، اور یہ اسی قدر اہمیت کا حامل ہے جس طرح ہمارے لیے خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے معراج ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مقام پر قبۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہو کر تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت فرمائی تھی۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر اسرائیل پر کسی بھی قسم کا حملہ نہ کیا جائے تو اسرائیل کسی بھی قسم کی نہ کسی جنگی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوگا اور نہ ہی وہ ایکسپینڈ کرے گا۔ یہ تمام تر باتیں تاریخی تناظر میں ہمیشہ غلط ثابت ہوئی ہیں۔ آپ اس بات کو ملاحظہ کیجئے کہ کس طرح سے 1917 سے لے کر عرب خطوں میں یہودیوں کی آباد کاری اور سیٹلمنٹ، اس کے بعد 1948 سے لے کر عرب اسرائیل وار، اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں کس طرح سے اسرائیل نے تل ابیب سے اپنا دارالحکومت یروشلم میں منتقل کیا، اور انہیں کسی عالمی قاعدے قانون کی کوئی پاسداری نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء کی دھجیاں بکھیرتے رہے ہیں۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں اور اپنے نوجوانوں میں وہ شعور پیدا کریں، دینی حمیت اور غیرت پیدا کریں کہ وہ ہمیشہ دین اسلام کے ساتھ وفادار رہیں۔